जी अस्सलाम वालेकुम। इधर प्राइम मिनिस्टर ने पीटीए को कहा कि जनाब इस सोशल मीडिया के कंटेंट को रेगुलराइज किया जाए जो हमारे सॉवरेंटी को कंप्रोमाइज करता है, यानी कि कोई भी कंटेंट जो सोशल मीडिया में है जो कि अगेंस्ट गवर्नमेंट है, या सादा अल्फाज में जो हमारी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और पाकिस्तान के डिफेंस के बारे में कुछ लिखता है, अगेंस्ट लिखता है, तो उस कंटेंट को रिमूव किया जाए या ब्लॉक किया जाए। और जो टेक 3 है, टेक 3 बड़ा फेमस है जी, गूगल, फेसबुक और ट्विटर। इन्होंने थ्रेटन किया कि जी हम पाकिस्तान लीव कर देंगे। इनको ये रिपोर्ट पता लगी थ्रू अ थर्ड पार्टी, AIC, एशिया इंटरनेट कोलिजन। और इन तीनों ने दूसरी दफा इस साल में कहा कि जनाब हम सीरियसली पाकिस्तान में ऑपरेट करना छोड़ देंगे। गवर्नमेंट ने साथ साथ एक शर्त ये भी रखी थी कि आपके लोकल ऑफिस इधर होने चाहिए, ताकि आइंदा अगर कोई ब्लास्फेमी का केस है या जैसे ये कार्टून का केस है या फ्रांस में, तो आप उस कंटेंट को हमारे जज्बात को देखते हुए फौरन पुल डाउन कर दें, निकाल दें उस प्लेटफॉर्म में से। अभी जैसे यूट्यूब का इशू आया था, फिर जनाब फेसबुक पे इशू आया, तो ट्विटर पे आया, ये आप कंटेंट निकाल दें। याद रहे कि यूट्यूब इज अ गूगल ओन कंपनी। तो इन तीनों कंपनीज ने दे हैव लिटरली जॉइंट हैंड्स, और लास्ट फरवरी में भी इन्होंने ये बात की थी कि हम इस लॉ से खुश नहीं हैं, और इस दफा भी इन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज किए। अच्छा, यही काम हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान ने भी रेगुलराइज करने की बात की थी, लेकिन यार हमारे 75 मिलियन इंटरनेट यूजर, और वहां पे एक बिग एडवर्टाइजिंग मार्केट गूगल, फेसबुक और ट्विटर की, तो वो उनको इन लॉज से क्या लेना देना। उन्होंने उस पर कान भी नहीं धरे ना इन बिग जाइंट्स ने। और पाकिस्तान में चूंकि सिर्फ 75 मिलियन इंटरनेट यूजर है, थोड़ी ऐसी तैसी, और उन्होंने अपना ओपिनियन वॉइस किया बड़े तल्ख अल्फाज में। मैं लिंक शेयर किया हुआ डिस्क्रिप्शन में, पर अगर आप इसको पढ़ें, इस वीडियो में भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। The draconian data localization requirements will damage the ability of people to access free and open internet and shut Pakistan's digital economy off from the rest of the world. और इन्होंने कहा जी कि पीटीए की इतनी पावर क्यों आपने एक्सटेंड कर दी है, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले लिया जाएगा, और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। देखें, तस्वीर के दो रुख हैं। गवर्नमेंट सही बात कर रही है। अब देखें ना, पाकिस्तान में इतना बड़ा मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट होता है, और जाहिर है हम सबके एहसासात मजरूह होते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई एक ऐसा रेगुलराइज्ड फाइन ट्यून्ड मैकेनिज्म डिफाइन हो जाए कि एक तो ये जाइंट्स जो है इनके दफातर पाकिस्तान में आ जाए। जाहिर है गवर्नमेंट को इंश्योर करना है इनकी मैक्सिमम सिक्योरिटी, सेफ्टी, पावर, एनर्जी जो सप्लाई है वो 24/7 एंड ऑल दैट स्टफ। ये तो वन साइड ऑफ एस्पेक्ट है। पर दूसरी साइड अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है, हमने इतना अरसा यूट्यूब बंद रखा, ये वीडियो आज यूट्यूब पे जा रही है। इमेजिन कि जो यूट्यूबर्स इन 3-4 सालों में, जब ये बैन हुआ था लास्ट टाइम कार्टून खाकों का इशू की वजह से, पाकिस्तान ने यूट्यूब, पीटीए ने पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया था। इमेजिन है कि छोटा सा इशू था, सिर्फ बात करते और उसको डाउन कर देते उस कंटेंट को, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट आ जाता है उनके यहाँ। और इसी तरीके से जब ईरानियन सदर ने बात की कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और हम जब हॉलोकास्ट की बात करें तो वो क्यों गलत हो जाती है, तो वो सेनेटर, चेयरमैन सेनेट ने भी उसको पुल अप किया और ट्वीट को दिखाया। डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं। इसके बारे में बात करना भी एक इशू है, कंसर्न है। पर कम से कम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक स्टेप अप तो किया। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली ये देखे बगैर कि अगर ये सब चलेगा तो फिर क्या होगा। उनके लिए तो पाकिस्तान आटे में नमक के बराबर डिजिटल स्पेस रखता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती कोई नहीं है, और जितनी भी इंटरनेट मार्केट है वो कंज्यूमर है, वो उसमें स्टेक होल्डर नहीं है एडवर्टाइजमेंट स्पेस में, ना गूगल में खास तौर पे, यूट्यूब में या फिर फेसबुक में। सो ये तो एक कंसर्न है। क्या हमारे यहाँ चाइना की तरह उस तर्जे जिंदगी को अडेप्ट करने की एबिलिटी है
کہ ہم ان بگ جائنٹس کے بغیر اپنے پلیٹ فارمز کو لانچ کر لیں؟ کیا ہمارے پاس اتنی ڈیٹا کیپیبلٹی ہے؟ ہمارے ہاں 4G کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ پورے ملک میں تسلسل سے اور آل اسپریڈ نیٹ ورک نہیں ہے. گلگت بلتستان، بلوچستان، KPK کے کچھ علاقہ جات، ناردرن ایریاز، یہاں پہ انٹرنیٹ کی فراوانی اتنی اچھی نہیں ہے. اور دیٹ بینگ سیڈ، کیا ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم چائنا کے طرز پہ اپنے ڈیٹا سینٹرز ایک تو کریٹ کر پائیں، پھر یہ سوشل نیٹ ورکس خود کریٹ کر پائیں جیسے چائنا نے کیا، وی چیٹ اور یوٹیوب اور ان کا اپنا سوشل نیٹ ورک لائک فیس بک. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی، کین وی افورڈ ٹو disconnect from the rest of the world? That is the $1 million question, because ابھی تو ہم on a brink of rising ہے نا، ارلی ڈیز ہیں. ہم میں سے جنہوں نے ارلی ایڈوانٹیج لے لیا سوشل میڈیا کا، وہ لوکل سیلیبریٹیز بن گئے ہیں. وہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام سیلیبریٹی، ٹک ٹاک جی سیلیبریٹیز بن گئے. اب ٹک ٹاک کی میں نے بات اس لیے کی کہ ٹک ٹاک کو جب تھوڑا سا ہلا شہری دی تو ٹک ٹاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم فلیکسیبل ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اور پھر ایگریمنٹ ہو گیا کہ جی کوئی ایسا کنٹینٹ جس سے آپ کے احساسات مجروح ہوتے ہیں ہم اس کو پل ڈاؤن کر دیں گے. بڑی ٹھیک بات ہوگی، ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا جی. ہم نے کہا جی اگینسٹ ایتھیکل ویلیوز کنٹینٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے ہماری، اینڈ دیٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ ہو وی آر. انفارچونیٹلی جو کنٹینٹ کریٹرز تھے ان کو تو کھلا میدان مل گیا نا کہ میں نے نوٹ کھا میرا موڈ بنے. انہوں نے تو جو کرنا تھا کر دیا. انہوں نے بتا دیا کہ ماشاءاللہ ہم کتنے ڈیپ واٹرز میں ہیں، اور اپنا کلچر بھی دکھا گئے وہ لوگ انفارچونیٹلی، جس کے بارے میں بڑے تفصیلاً کسی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 جائنٹس ہیں، لٹرلی بگ جائنٹس ہیں جی، اس لیے جائنٹ کہا جاتا ہے. یہ آپ کی بات سن نہیں رہے، اور جب آپ کی بات نہیں سنتے اور پھر ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی اٹھ کے آ جاتا ہے، جیسے فرانس میں ہوا یا فرانسی صدر نے بھی اس کو ہلاشاری دی، تو ہمارے احساسات مجروح ہوتے ہیں مسلمانوں کے. ظاہر ہے ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور ان کے وقار سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. تو ایوری باڈی فیلز ویری سیڈ اباؤٹ دس ایپیسوڈ کہ یار ان کا جب دل کرتا ہے یہ کارروائی کر جاتے ہیں اور ہمارے احساسات سے کھیل جاتے ہیں. مسلمانوں کے آل اوور دا ورلڈ، ٹرکی میں بھی بڑا پروٹیسٹ ہوا، پاکستان میں ہوا، مسلمانوں نے ہندوستان میں بڑا پروٹیسٹ کیا اس بارے میں. تو یہ سننے کو راضی نہیں ہے. اب جو سننے کو راضی نہیں ہے، گورنمنٹ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اب آپ کو یہ فائن ملے گا. فائن بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے. اگر فائن کی میں آپ کو بتاؤں نمبر، تو اگر 24 گھنٹے کے اندر یہ کمپلائی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں تو تقریباً $3.14 ملین جو ہے ان کو فائن ہوگا اگر یہ ریموو نہیں کرتے یا بلاک نہیں کرتے وہ کنٹینٹ جو PTA ان کو رپورٹ کرتا ہے. اگین کہانی جو ہے نا وہ یہاں پہ 75 ملین انٹرنیٹ یوزر پہ ہی آتی ہے. یہی سب کچھ ہندوستان نے پروپوز کیے تھے لاز، لیکن وہ فیل ہو گئے ٹو کیپچر دا کارنر آف دیز 3 بگ جائنٹس. فیل کیا ہو گئے یار ہمیں بھی پتا ہے. ظاہر ہے اتنی بڑی وہ ایڈورٹائزنگ مارکیٹ ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے انٹرنیٹ کی، ظاہر ہے ان کے ساتھ کیا پنگا لینا ہے. لیکن معاملہ بڑا غمگین ہے. آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوگا کہ پاکستان گورنمنٹ کیا سٹانس رکھتی ہے، وہ بگ 3 اپنا ریٹیلیٹری رسپانس کیا دیتے ہیں PTA ان پرٹیکولر گورنمنٹ آف پاکستان کو. پر ایک بات طے ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اٹ از اباؤٹ ٹائم. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بتایا جائے کہ یار ایسے کنٹینٹ کو کیوں آپ فریڈم آف رائٹ یا فریڈم آف اسپیچ کی ٹیگ اور کیٹیگری کے اندر ان پلیٹ فارمز پہ پوسٹ کرنے کی ابیلٹی دیتے ہیں جس سے باقیوں کے احساسات مجروح ہوں. میں ایک آخری بات بولتا ہوں، میرا فیس بک اکاؤنٹ اس وقت ٹیمپرریلی بین ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف یہ لکھا تھا ریسٹ ان پیس خادم رضوی. ایک مسلمان ایک انسان اس دنیا سے گیا. اٹ از مائی رائٹ، اٹ از مائی فریڈم آف اسپیچ کہ میں نے تعزیت میں یہ لکھا. اور میرے سمیت سینکڑوں پاکستانیوں کے فیس بک اکاؤنٹ بین ہوئے. آئی ڈونٹ نو کیا وہ کی ورڈ رکھا ہوا تھا انہوں نے جو جب پاپ اپ ہوا ٹریس ہوا تو ان اکاؤنٹ کو ٹیمپرری بین کرے. کچھ کو تو جناب 120 دن کا بلاک جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور بلاک آسان نہیں ہے سر. میرا جیسے جس کا کام ہی یہی ہے
سوشل میڈیا انفلوئنسر کا کہ وہ آتا ہے اور فیس بک اور یوٹیوب پہ لائیو ہوتا ہے اور لوگوں کو نالج شیئر کرتا ہے, جو بھی نالج ہے. مجھے 30 دن کے لیے فیس بک پہ لائیو آنے سے منع کر دیا گیا, بین لگا ہوا ہے. مجھے میرا ایڈورٹیزمنٹ اکاؤنٹ جو کہ میرے جتنے بھی پیجز ہیں فیس بک پہ وہ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں ٹیمپرریلی فار 30 days. یہاں پہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا یہ فیئر جسٹس ہے کہ ایک ٹویٹ کرنے پہ یا ایک پوسٹ ڈالنے پہ آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جائے اور وہاں پہ اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے احساسات کے ساتھ کھیلا جائے. تو گورنمنٹ کا ورژن, نہ تو میں گورنمنٹ کا پیڈ کوئی امپلائی ہوں یا سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں, I swear to God مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا, پر میں حق کی بات کر رہا ہوں. میں نے بینگ گرو پہ پوسٹ ڈالی, آپ جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فیس بک نے مسٹیکنلی اور رانگلی, میں نے دونوں ورڈز یوز کیے, کہ انہوں نے اتنے زیادہ اکاؤنٹس کو پینلائز کر دیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک بندے کی ڈیتھ کے بارے میں لکھا. آپ کے لیے وہ بندہ پسند نہ پسند ایک سبجیکٹ ٹو سیپریٹ ڈسکشن ہے. ہمارے ہاں as a social media influencer, people look up to me, the one who has got almost literally 1 million plus following on all across platform. 6.5 لاکھ میرے پاس بینگ گرو میں ہے, 2 لاکھ میرے فیس بک پیج پہ, پرسنل فین پیج پہ فالوور ہو گئے. میری اپنی پروفائل پہ تقریباً نہیں بلکہ اس سے زیادہ 70,000 فالوورز ہیں. میرے اس یوٹیوب کے چینل پہ 2 لاکھ سبسکرائبرز ہونے لگے. I'm playing with actually more than 1 million people with regards to the numbers. اور میرا یہ رائٹ ہے کہ میں ان کو صحیح چیز بتاؤں, میرا رائٹ ہے کہ ان کو بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے ایز این انفلوئنسر. تو میں نے تو صرف ایک نیوز بتائی تھی, ریسٹ ان پیس خادم رضوی, اونلی ٹو فائنڈ آؤٹ میرا اکاؤنٹ ہی بین کر دیا. میں نے ایک پوچھا تو بہت سارے بےچارے, وہ تو جن کا پرسارے حال کوئی نہیں تھا, وہ تو 90 دن 120 دن کا بین پڑا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز خطرناک ہے. کھل کے بول رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن ساری عمر دبنگ ہو کے زندگی گزاری ہے, حق کی بات کی ہے. یہ انجسٹس ہے. اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے, پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں, اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو اپنے سوشل میڈیا میں پھینک دیجئے تاکہ یہ بات اتنی پھیل جائے کہ پتہ لگے کہ وی آر نو لیسر ہیومنز جی, ہم بھی اتنے ہی امپورٹنٹ انسان ہیں. 70 odd million ہی صحیح آج ہیں, کل اس سے ڈبل ہو جائیں گے, پرسوں اس کے ٹرپل ہو جائیں گے. پر ہم تو پیس لونگ لوگ ہیں, ہم تو صرف یہ کہتے ہیں اپنے ایکشن سے ہمیں ہرٹ نہ کرو, ہم اپنے ایکشن سے کسی کو ہرٹ نہیں کرتے. ایز این استاد جس نے ملینز آف بچوں کو پڑھایا ہوگا, 1.3 تو میں سیدھا ڈیجی اسکلز پہ پڑھا چکا ہوں نا. اگر انٹرنیٹ پہ دیکھا جائے ملینز آف بچوں کی لائف چینج کی ہوگی. لوگ دے لک اپ ٹو می as a moral standard, as an ethical standard. In all I have done was just posted کہ یار ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اتنا غصہ, اتنا حسد, یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے کیا؟